پرانے زمانے کی بات ہے، ایک شہر میں زید نام کا تاجر رہتا تھا۔ وہ بہت محنتی اور ایماندار تھا۔ اللہ رب العزت نے اس کے کاروبار میں اتنی برکت دی تھی کہ لوگ دور دراز سے اس کے پاس سودا سلف لینے آتے تھے۔ لیکن زید کی سب سے بڑی پہچان اس کا کاروبار نہیں بلکہ اس کا اخلاق اور انصاف تھا۔ اس کا اصول تھا کہ جو چیز اس کے پاس آئے اس میں سب سے پہلے غریب اور یتیم کا حق نکالتا، پھر اپنے لیے رکھتا۔ اس لیے اس کے گھر سے کبھی کوئی فقیر خالی ہاتھ نہیں لوٹا۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ اسے بازار کا امین کہا کرتے تھے۔ مگر گھر کے اندر حالات اور تھے۔ اس کی بیوی ہمیشہ اسے طعنہ دیتی، تم دوسروں پر اتنا خرچ کیوں کرتے ہو؟ اگر کل کاروبار ڈوب گیا تو ہم بھی بھوکے مریں گے۔ زید ہنس کر کہتا، بیوی، دولت اللہ کی امانت ہے، وہ چاہے تو ایک پل میں سب لے سکتا ہے اور چاہے تو ایک پل میں 100 گنا لٹا سکتا ہے۔ بیوی غصے سے کہتی، یہ باتیں کتابوں میں اچھی لگتی ہیں، زندگی میں نہیں۔ زید خاموش ہو جاتا، مگر اس کا دل اور بھی پکا ہو جاتا کہ نیکی سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ بازار میں بہت بڑا نقصان ہو گیا۔ زید کی دکان کا سارا مال جل کر راکھ ہو گیا، اس کا پورا کاروبار ختم ہو گیا۔ اب گھر میں کھانے تک کا سامان نہ بچا۔ زید کی بیوی چلائی، دیکھ لیا تمہاری نیکی کا نتیجہ، اگر دوسروں پر اتنا خرچ نہ کرتے تو آج یہ حال نہ ہوتا۔ زید نے آہ بھری اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے، یا اللہ، میں گناہ گار ہوں مگر تیرے بندوں کی مدد کرتا رہا، اب تو ہی میرے لیے راستہ آسان کر۔ اس رات زید بے چین ہو کر سویا۔ سپنے میں اس نے دیکھا کہ ایک سفید کپڑوں میں لپٹا بوڑھا شخص آیا اور کہنے لگا، زید، کل صبح ندی کنارے جانا، وہاں تمہیں ایک ایسا خزانہ ملے گا جو تیری زندگی بدل دے گا۔ صبح ہوتے ہی زید ندی کی طرف نکل پڑا۔ پانی کے کنارے بیٹھا ہی تھا کہ اس نے دیکھا ایک چھوٹا سا پرندہ پانی میں گر پڑا ہے اور پنکھ پھڑپھڑا رہا ہے۔ اس نے دوڑ کر اسے باہر نکالا، گھاس پر رکھا اور پانی کی بوندیں اس کے منہ میں ڈالی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس ٹائم پرندہ بول پڑا، اے نیک دل انسان، میں کوئی عام پرندہ نہیں بلکہ عالم جنات کا سپاہی ہوں۔ تو نے میری جان بچائی ہے، بدلے میں تجھے ایک ایسی دولت بتاؤں گا جو سونے چاندی سے بھی بڑھ کر ہے۔ آج سے تو دھرتی کے نیچے چھپے ہوئے خزانوں کی آہٹ سن سکے گا۔ جہاں بھی دولت دبی ہوگی تیرے دل میں ایک ہلکی سی آواز اٹھے گی، یہیں تلاش کر، یہیں تلاش کر، لیکن یاد رکھ یہ علم صرف دوسروں کی مدد کے لیے ہے۔ اگر تو اسے اپنی لالچ پوری کرنے میں استعمال کرے گا تو یہ علم تجھ سے چھن جائے گا اور تیرا انجام برا ہوگا۔ زید نے سر جھکا کر کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ میری نیت صرف اللہ کی رضا اور اس کے بندوں کی مدد کرنا ہے۔ پرندہ اس ٹائم اڑا اور اس کے کندھے پر آ کر بیٹھا اور اپنی چونچ سے اس کے کان کو ہلکے سے چھوا۔ اسی وقت زید کے دل میں ایک نور بھر گیا، اس کی آنکھوں کے سامنے سے ندی کا منظر غائب ہو گیا اور جب ہوش آیا تو اکیلا کنارے میں بیٹھا تھا، مگر دل میں عجیب سی روشنی تھی۔ اسی شام کو گھر لوٹے، بیوی غصے سے بولی، کہاں تھے؟ گھر میں آٹا نہیں، چولہا ٹھنڈا پڑا ہے اور تم باہر گھوم رہے ہو۔ زید نے نرمی سے جواب دیا، صبر کرو بیوی، اللہ کی رحمت سے دروازے کھلیں گے۔ اگلے ہی دن سے جب نماز پڑھ کر زید باہر نکلا تو اس کے دل میں اچانک خیال آیا، گاؤں کے پرانے کنویں کے پاس چل۔ اس نے وہاں جا کر زمین کھودی، کچھ ہی گہرائی پر ایک مٹکا نکلا جس میں چاندی کے سکے بھرے ہوئے تھے۔ زید نے سکے اٹھائے مگر پورا مٹکا وہیں چھوڑ دیا۔ گھر لوٹ کر بیوی کو صرف اتنا ہی دکھایا جتنا ضرورت کے لیے تھا۔ بیوی کی آنکھیں چمک اٹھی اور بولی، ارے واہ، اب ہم بھی امیروں کی طرح جی سکیں گے۔ زید نے مسکرا کر کہا، بیوی، یہ دولت ہماری نہیں، یہ تو ان غریبوں کا ہے جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں۔ ہم اس میں سے اپنا حق نکالیں گے، باقی اللہ کے بندوں میں بانٹ دیں گے۔ بیوی طیش میں آ کر بولی، اگر تم نے ایسا کیا تو سمجھ لو میں یہ گھر چھوڑ دوں گی۔ تمہاری نیکی نے ہمیں پہلے ہی برباد کیا، اب اور مت کرو۔ زید نے خاموشی سے جواب دیا، اللہ کی قسم، میں کسی فقیر کا حق نہیں مار سکتا، چاہے مجھے سب چھوڑ کر چلے جاؤ، میں اپنے اصول سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اس رات بیوی کروٹیں بدلتی رہی اور بیوی کو نیند نہیں آئی۔ سوچتی رہی، یہ آدمی کون سا راز چھپا رہا ہے، کبھی تو اس کا حال صاف کرنا ہی ہوگا۔ دوسرے دن صبح زید بازار کی طرف نکلا۔ راہ میں اسے ایک بوڑھی عورت ملی، اس کے ہاتھ میں خالی تھالی تھی اور چہرے پر بھوک کی لکیریں تھیں۔ اس نے آہ بھرتے ہوئے کہا، بیٹا، اللہ تمہیں سلامت رکھے، 3 دن سے گھر میں چولہا نہیں جلا، اگر کچھ ہو تو دے دو۔ زید کے دل میں وہی ہلکی سی آواز اٹھی، اس بیوہ کے گھر کے پیچھے زمین میں تلاش کر۔ وہاں وہ حیران رہ گیا، مگر زید علم کی آزمائش سمجھ کر عورت سے بولا، اماں چلو تمہارے گھر چلتے ہیں۔ عورت گھبرائی، بولی، بیٹا میرے پاس تو کچھ نہیں۔ زید مسکرایا، اللہ کے کرشمے دیکھنے چلو۔ گھر پہنچ کر اس نے آنگن میں زمین کھودی۔ تھوڑی دیر بعد ایک پرانا صندوق نکلا جس میں کچھ سونے چاندی کے سکے اور گیہوں کے بورے رکھے ہوئے تھے۔
عورت کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے کہا، یہ کیسے؟ یہ تو میرے مرحوم شوہر نے کبھی چھپائے ہوں گے، مجھے تو خبر بھی نہ تھی۔ زید نے کہا، اماں یہ اللہ کی رحمت ہے، اب کبھی بھوکی مت سونا۔ اس نے صندوق اور اناج سب عورت کے حوالے کر دیا۔ یہ خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی کہ زید جہاں بھی جاتا ہے برکت برستی ہے۔ لوگ کتاروں میں اس کے دروازے پر آنے لگے۔ کوئی کہتا، میرا کھیت بنجر ہے، دیکھو کہاں پانی ملے گا۔ کوئی کہتا، میری دکان ڈوب گئی، رہنمائی کرو۔ زید ہر کسی کی مدد کرتا مگر کسی کو یہ راز نہ بتاتا۔ لیکن زید کے گھر کے اندر کے حالات اور تھے۔ اس کی بیوی دن بدن اور شکی ہوتی جا رہی تھی۔ وہ کہتی، زید یہ سب کیسے ہو رہا ہے؟ کبھی صندوق نکل آتا ہے، کبھی اناج، کبھی سکے۔ سچ بتاؤ تم جادوگر تو نہیں؟ زید نے گہری سانس لی اور جواب دیا، بیوی جادو نہیں، یہ سب اللہ کی رحمت ہے۔ بس اتنا جان لو کہ جو غریبوں کا حق رکھتا ہے اس کے لیے آسمان سے راستے کھلتے ہیں۔ مگر بیوی کے من میں وہم اور لالچ دونوں پلنے لگے۔ وہ سوچنے لگی، اگر اس کا راز میرے ہاتھ لگ جائے تو میں اس سارے علم سے محل بنا لوں گی اور سلطان کی بیٹی کی طرح رہوں گی۔ ادھر سے زید جانتا تھا کہ اصل امتحان اب شروع ہوا ہے، کیونکہ اللہ کی دی ہوئی نعمت سب سے پہلے انسان کی نیت کو پرکھتی ہے۔ دن بیتتے گئے، زید کا علم پورے گاؤں میں رحمت بن گیا، مگر گھر میں اس کی بیوی کی بے چینی اور بڑھتی گئی۔ ہر رات وہی سوچتی، آخر زید کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ کہاں خزانہ دبا ہے، ضرور اس کے پیچھے کوئی بڑا راز ہے۔ ایک دن اس نے زید سے سخت لہجے میں کہا، دیکھو اب مجھ سے جھوٹ مت بولنا، صاف صاف بتاؤ تمہیں یہ سب کیسے معلوم ہوتا ہے، ورنہ میں لوگوں کے سامنے کہہ دوں گی کہ تم جنات کے ساتھی ہو اور جادو ٹونا کرتے ہو۔ زید کا دل کانپ اٹھا۔ اسے جنات کے سپاہی کی ہدایت یاد آئی کہ اگر راز کھول دیا تو جان جائے گی، مگر بدنامی کا خوف بھی کم نہ تھا۔ اس نے گہری سانس لے کر کہا، بیوی یہ بات کسی سے کہنا مت، ورنہ ہم دونوں پر آفت ٹوٹ پڑے گی۔ بیوی ہنس پڑی، تو مان لیا کہ کوئی راز ہے۔ اگر تم نے مجھے نہ بتایا تو میں آج ہی قاضی کے پاس جا کر سب خلاصہ کر دوں گی۔ زید خاموش ہو گیا۔ اس رات وہ کروٹیں بدلتا رہا، آنکھوں سے نیند غائب تھی، سوچتا رہا، اگر میں سچ بتا دوں تو موت یقینی ہے، اور اگر چھپاؤں تو بیوی مجھے جادوگر کہہ کر رسوا کرے گی۔ صبح ہوئی تو بیوی نے اور دباؤ ڈالا۔ زید نے ارادہ کیا کہ وہ اپنے رب سے مدد مانگے گا، اور وہ مسجد کے کونے میں جا بیٹھا اور رو رو کر دعا کرنے لگا، یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں تیرے بندوں کی مدد کرتا ہوں، میرا راز میری بیوی کے لیے فتنہ نہ بنا، مجھے ایسا راستہ دکھا جس میں نہ تیری نعمت چھینے نہ میری بیوی گمراہ ہو۔ اسی وقت اس کے دل میں ایک خیال آیا، راز نہ کھولو مگر بیوی کو اس کی قدر دکھاؤ، اسے سمجھاؤ کہ دولت سے نہیں صبر اور شکر سے زندگی سنورتی ہے۔